15 جولائی 2016 کی رات تھی. میں بیٹھا ہوا تھا نیوز روم میں اور بریکنگ نیوز آئی کہ جی ترکی میں بغاوت ہو گئی ہے اور فوج جو ہے اس کے کچھ لوگ جو ہیں وہ آ گئے ہیں. پھر اس کے بعد ہمیں پتہ لگا کہ جی عوام بھی سڑکوں پر آ گئے ہیں. پھر ایک جو ہے وہ فیس ٹائم کے ذریعے خطاب کیا رجب طیب اردوغان نے اور اس کے بعد اس بغاوت کو چند گھنٹوں میں کچل دیا گیا. ایک بڑی گہما گہمی والی وہ رات تھی اور یاد آتا ہے وہ سب. چلیے وہ بغاوت بھی کچلتے ہیں. ہاں پہلے یہ ہمارے دوست ہیں سینئر میڈیا پرسن ہاں یاسر رحمان صاحب. اچھا ہاں انہوں نے میسج بھیجا ہے کہ کشمیر میں امن کی بحالی مارچ ملتوی ہو گیا. بیرون ملک مقیم ہمارے جو اوورسیز فاؤنڈیشن کے سید قمر رضا ہے نا چیئرمین جو ہے چیئرمین اوورسیز پاکستان اور فاؤنڈیشن. عوامی ایکشن کمیٹی کے درمیان رات بھر چلنے والے طویل مذاکرات کے بعد لانگ مارچ کو باضابطہ طور پر ملتوی کر دیا گیا ٹھیک ہے اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی ذاتی کاوشوں سے یہ ممکن ہوا. بڑی بات ہے. ذرائع کے مطابق یہ اہم ترین ذمہ داری فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے باضابطہ طور پر سید قمر رضا کو سونپی تھی اور ترکی میں موجودگی کے باوجود ان کی ذاتی دلچسپی اور کاوشوں کی بدولت یہ امن بحال ہو سکا ہے. ایک تو سید قمر رضا کوشش کر رہے تھے ٹھیک ہے اور بلاول بھٹو زرداری جو تھے انہوں نے بھی خط لکھا, ان کو خط موصول بھی ہوا اور پھر اس میں راجہ پرویز اشرف جو ہیں اور ہمارے گورنر پنجاب جو ہیں سردار سلیم حیدر ان کا بھی بڑا کردار ہے. اچھا کہ انہوں نے بھی ایک بہت معاونت کی بلاول بھٹو زرداری صاحب کی اور اس طریقے سے یہ ایک کشمیر کی سیاست جو ہے اس ایک نیا موڑ مڑ گئی. لوگ یہ بھی کہہ رہے تھے نا کہ پیپلز پارٹی کی وہاں حکومت ہے, ذمہ داری بھی پیپلز پارٹی کی بنتی ہے, تو نبھائی بھی انہوں نے اور نبھائی انہوں نے. اور سردار یہ سلیم حیدر جو ہے نا ہر وقت تسبیح ان کے ہاتھ میں ہوتی ہے. اچھا اور میں تو جب بھی ملتا ہوں اکثر روزے سے دیکھتا ہوں ان کو. اچھا ماشاءاللہ. تو بہرحال ان سے بھی بات ہوتی رہی, تبادلہ خیال ہوتا رہا. صحیح. ان کو بھی بڑی پریشانی تھی اور بلاول بھٹو زرداری صاحب سے کہیں کہ وہ سرگرم ہوں تو بلاول بھٹو زرداری بھی سرگرم ہوئے اور سید قمر رضا نے بھی بات چیت کی اور اس طریقے سے کامیابی جو ہے حاصل ہو گئی. اور جنہوں نے بھی اس میں حصہ لیا اس کار خیر میں وہ سب جو ہیں مبارکباد کے مستحق ہیں. ٹھیک ہے شامی صاحب. اب آپ دیکھیں آپ جو ترکی میں تو فوج جب آتی تھی چاہتی تھی اقتدار پہ قبضہ کر لیتی, اس کو تو ایک کانسٹیٹیوشنل رائٹ بھی تھا نا ایک قسم کا کہ دستور میں بھی یہ گنجائش موجود تھی کہ اگر سول معاملات نہ چل رہے ہوں, گورنمنٹ کولیپس کر جائے تو فوج اس میں اس کو کنٹرول سنبھال سکتی ہے. اچھا تو فوج نے بار بار اقتدار سنبھالا وہاں کا ترکی کا. اور بڑی بات یہ بھی ہے کہ جو ترکی جو ہے اس کو تو فوج نے ہی تو بچایا اس کو. اچھا ہاں غلامی سے. اچھا تو اور خلافت کے خاتمے کے بعد پھر ترکی فوج نے ہی ترکی کو آزاد رکھا ہے. ایک فوج کا خاص کردار تھا. لیکن پھر یہ ہوا کہ جب طیب اردوان نے اقتدار سنبھالا اور جس طرح سے انہوں نے پھر معاملات درست کیے تو پھر جب فوج کے ٹیک اوور کرنے کی کوشش کی اس کے لوگوں نے ایک حصے نے تو عوام کھڑے ہو گئے. ٹینکوں کے آگے آ گئے تھے. ٹینکوں کے آگے آ گئے اور طیب اردوان جو تھے وہ کوئی فاصلے پہ تھے, ایک جزیرے میں تھے. جی ہاں, وہاں سے فیس ٹائم کے ذریعے انہوں نے ویڈیو لنک یعنی کہ خطاب کیا کال جس نے دی بچایا لوگوں کو اور لوگ باہر نکل آئے اور کھڑے ہو گئے اور ٹینکوں کے سامنے لیٹ گئے اور وہ ایسا پھر جناب وہ منہ موڑ دیا تاریخ کا. لیکن اس کے بعد شامی صاحب ان کو بہت زیادہ طاقت نہیں حاصل ہو گئی, یعنی صدارتی نظام ظاہر ہے پھر انہوں نے اپنے مخالفین کے خلاف نظام تو آیا کریک ڈاؤن کیا. لیکن دستور جو ہے نا اس میں ترمیم کی گئی باقاعدہ ریفرنڈم کے ذریعے سے 2017 انہوں نے اس کی اجازت حاصل کی. پھر اس کے بعد 2/3 اکثریت حاصل کی. تو باقاعدہ ایک ایسا نہیں ہوا کہ رات کے اندھیرے میں ترمیم کر دے چھپ چھپا کر اور لوگوں کو پتہ ہی نہ چلے. تو پھر انہوں نے جو کچھ بھی سیاستدان ہے وہ اور انہوں نے عوامی سطح پر یعنی دستور میں دیے گئے طریقہ کار کے مطابق ترمیم کی, صدارتی نظام جو ہے وہ نافذ کیا, صدر کے اختیارات دیے. تو پہلے وزیر اعظم کے طور پر اب صدر کے طور پر اپنی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں اور ترکی کو کہاں سے کہاں لے گئے. جو ترکی جو مرد بیمار تھا آج وہ آسمان پر ہے. اس کی جو معیشت ہے, اس کی جو دفاعی
صنعت ہے، دفاعی طاقت جو ہے، اور جو جس طرح کے وہ تیار کر رہا ہے، یعنی اسلحہ سازی میں ہاں جی، اس نے جو کمال حاصل کیا ڈرونز بنا رہا ہے اس کی جو میرینز ہیں، اس کی جو ڈرونز ہیں، تو اس نے ترکی نے تو کمال کیا ہے. اور اب وہ طیب اردوان کی قیادت میں ایک سٹیبلٹی بھی آئی ہے. اب پاکستان میں کیا ہوتا ہے؟ پاکستان میں آج تک جب کوئی مارشاء اللہ لگا ہے، لوگ عوامی احتجاج نہیں ہوا اس کے خلاف. کوئی سڑکوں پر نہیں آیا. ایک مارشاء اللہ کے سامنے اگر لوگ کھڑے ہو جاتے نکل کے سڑکوں کے اوپر تو مارشاء اللہ کو اباؤٹ ٹرن کرنا پڑتا. کیوں نہیں نکلے؟ کیوں نہیں نکلے لوگ شامل؟ اس لیے کہ آپ نے جو اقتدار ہے، اب تو 200-400-500 آدمیوں کے پاس اسمبلیوں کو ممبر ہوتے ہیں، وہ گھر کو چلے جاتے ہیں. جو اپوزیشن ہوتی ہے وہ آپ کو تعاون کے لیے تیار بیٹھی ہوتی ہے، تو اس لیے آسانی سے کریا کرم ہو جاتا ہے. اچھا، اب آپ دیکھیں اگر وہاں اگر آپ کے ہاں لوکل باڈیز کا سسٹم ہو، ہزاروں منتخب افراد پورے ملک میں سسٹم سے جڑے ہوئے ہوں، اپوزیشن اور حکومت کے درمیان ایک اچھے تعلقات ہوں، سسٹم کی حفاظت جو ہے ہر شخص اپنی ذمہ داری سمجھے، تو پھر کیسے فوج ٹیک اوور کر سکتی؟ مرارجی دیسائی جب وزیر اعظم تھے پاکستان کے دورے پہ آئے تھے، پتہ نہیں وزیر اعظم تھے یا اس سے پہلے آئے تھے، تو ہمارے بڑے سینئر بیوروکریٹ تھے رویداد خان، وہ ان کے افسر مہمانداری تھے. تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ بھائی آپ کے یہاں بار بار مارشاء اللہ کیوں لگ جاتا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی آپ کے کیوں نہیں لگتا؟ انہوں نے کہا ہمارے ہاں اگر مارشاء اللہ لگے گا نا تو سب سے پہلے گولی کھانے والا میں ہوں گا. اچھا، ہم میدان میں نکلیں گے. وہاں نظریہ ضرورت نہیں ہے کوئی؟ نہیں، لوگوں کو پتہ ہے اپنے نظام کی حفاظت کرنی. جب لوگ آپ کے نظام کے ساتھ جڑے نہیں ہوں گے، جب اپوزیشن بیٹھی ہوگی مبارکباد دینے کے لیے اور تالیاں بجانے کے لیے، اور لوگ جو ہیں وہ گھروں میں بیٹھے رہ جائیں گے، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ پھر آپ اگر جنرل پرویز مشرف جب اقتدار سنبھالا نا تو 24 گھنٹے تو فیصلہ ہی نہیں کر سکے کرنا کیا ہے. اچھا، وہ تو کہتے رہے کہ جناب اسمبلی ڈیزالو کر دیں. وہ تو خوف زدہ تھے کیا ہوگا. اگر اس وقت لاہور میں کراچی میں تھوڑے سے لوگ نکلے تھے، اور وہ مشاہد اللہ خان لیک وہ بھی ان کا بھی کمال تھا. صحیح. اسلام آباد میں ہزاروں افراد نکل آتے تو ضرورت ہی نہیں ہو سکتی تھی کہ جناب مارشاء اللہ جو ہے پرولونگ کرے. ٹھیک ہے. تو نظام جو ہے، لیکن ہمارے یہاں تو شامی صاحب کوئی نہیں نکلا، تب بھی ہمارے یہاں حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ اب لوگوں کو یہ تسلی ہے کہ اب ایسا انشاءاللہ ہوگا نہیں کبھی. جو نہیں، بات یہ ہے اب سخت نہیں ہے. اب ریاست جو ہے اس کے مسائل اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ آپ یہ بڑوں کے چھتے میں کو ہاتھ ڈالنے کا فائدہ نہیں ہوگا. اب ایسا آپ کی معیشت ایسی بات نہیں ہے کہ اب یہ جو آپ کے اوپر جو بوجھ ہے، جو آپ کے مسائل ہے، کوئی حکومت اسے چھڑی ہلا کر حل نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے. اس کے لیے ایک لانگ ٹرم پلاننگ کی ضرورت ہے، محنت کی ضرورت ہے. اور اس کو اگر آپ تو ہر جگہ دنگا فساد ہو رہا ہے، تو اگر سیاسی جماعتیں جو ہیں اس وقت وہ بھی ان کو آپ بھی فارغ کر دیں گے، تو پھر تو آپ ہم ہی جو نہ ہوں گے تو کیا رنگ محفل، کسے دیکھ کر آپ شرم آئیے گا. تو پھر یہ کہاں حکومت ہوگی؟ نواز نصر اللہ خان کہا کرتے تھے قبرستانوں پر حکومت نہیں ہوتی. اچھا، ہاں،